السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی کیا فضیلت ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنی آدم۔ جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کے ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں دو یاقوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رقت و زاری بھی آپ سے ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بوسہ لینے اور اس کے استلام کو گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فاوضہ فانما یفاوض ید الرحمن۔ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اسی بنا پر حجر اسود کی تقبیل یعنی اس کو بوسہ لینے اور اس کے استلام کے وقت کمال استحضار کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو، زیادہ پبلک نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر حجر اسود کا بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے حجر اسود کا استلام کر لیں۔ اس سے بھی بوسے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ اس جگہ دھکم پیل اور زور و زاری کرنا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔